اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر ہمیشہ کی طرح آج بھی درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اس پہلے پروگرام میں کہ ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن باقی دنوں سے افضل، جس کی راتیں باقی راتوں سے افضل، جس کی ساعتیں باقی ساعتوں سے افضل، لمحات باقی تمام لمحات سے افضل و برتر ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں اس مہینے میں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں ہم اگر روزے کی حالت میں سو جاتے ہیں تو عبادت مسلسل ہماری ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے الطاف بے کراں سے نوازتا رہتا ہے۔ اس مہینے میں ہماری عبادتوں کا بھی اجر 1000 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نیکی ہماری اس مہینے میں جو بھی ہوگی اس کا اجر واقعاً کئی گنا اللہ سبحانہ وتعالی بڑھا کر کے عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ سارا کرم خاص اس مہینے میں اس لیے بھی ہے کہ اس نے اس مہینے میں اپنے آپ کو میزبان اور ہم سب کو مہمان بنایا ہے۔ میزبان جب کوئی کریم ہو، کوئی بہت زیادہ شریف اور کرامت والا ہو تو کوشش کرتا ہے کہ مہمان کو زیادہ سے زیادہ خوش کرے۔ البتہ مہمان جو نیک اور صحیح ہوتے ہیں وہ بھی مہمان ہونے کے جو فرائض ہیں ان فرائض کو نبھاتے ہیں۔ مثلاً مہمان جب میزبان کے گھر میں ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہ کسی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس گھر میں چل پھر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی اور کے یہاں مہمان بن کر گیا ہے، وہاں پر اس کی مرضی نہیں چل سکتی ہے۔ کاش ہم اسی ایک مفہوم کو سمجھ لیں اور ماہ مبارک رمضان کے اندر جب ہم داخل ہو چکے ہیں تو اللہ کے مہمان قرار پا چکے ہیں، اور اللہ کے مہمان ہیں تو اپنی مرضی سے پھر کوئی کام نہ کریں، اپنی مرضی کو بالائے طاق رکھیں۔ خواہشات کو کچلنے کا بہترین موقع ہے، اپنی خواہشات کو کچلنا سیکھیں اور پھر اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ڈھالنا ایک ایسا عظیم کارنامہ ہوگا کہ اس مہینے میں اگر ہم نے یہ کر لیا تو باقی سارے مہینوں میں ہم ہمیشہ سرخرو، سربلند اور کامیاب رہیں گے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں مہمان بلا کر کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔
یہ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے روزے رکھنے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ بے نیاز ہے، ہماری کسی بھی عبادت کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ اس کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، بلکہ اس روزے کا براہ راست فائدہ خود روزے دار کو ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کی کیفیت تمہارے اندر روزے سے زیادہ پیدا ہو سکتی ہے، اور قوت، تقویت اور طاقت انسان کے تقوی میں روزے کے ذریعے سے بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ روزے فرض ہیں۔ اذان صبح کے وقت سے لے کر کے مغرب کی اذان تک ہمیں کچھ کاموں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ روزہ کسی کام کے انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کرنے کے لیے نہیں بلکہ نہ کرنے کے لیے ہے۔ یعنی روزے میں ہم کچھ نہیں کرتے اور چند کاموں کو نہیں کرتے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اوائڈ کرنا ہے، ریسٹرین کرنا ہے، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ہے چند کاموں سے۔ ہم تفصیلات انشاءاللہ بتاتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ہمارا یہ ایک رشتہ سحر کے وقت، یہ نور سحر ہم سب کے نصیب میں ہو، اور یہی نور سحر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری قبر میں بھی ہمارے ساتھ رکھے، تاکہ قبر کے اندھیرے کو ہم دور کر سکیں۔ ناظرین، ہم بتائیں گے کہ وہ 9 چیزیں کیا ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جن سے پرہیز کرنے، اجتناب کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، جس کا نتیجہ روزے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ روزہ کن کن لوگوں پر کن کن حالات میں واجب نہیں ہوتا۔ ایک تو ہر ایک کے اوپر واجب ہے، جی ہاں، ہر ایک بالغ مرد و زن پر روزہ واجب ہے، کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، مگر چند ایسے ایگزمپشنز ہیں کہ ان کا بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم مسلسل احکام روزے کو لے کر کے آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہیں گے۔ ہمارا یہ سفر آپ کے ساتھ کم از کم 1 گھنٹے کے لیے جاری رہے گا۔ آج چونکہ پہلا دن ہے ماہ مبارک رمضان کا، ہم اللہ کی ضیافت میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن کے بھی جو کچھ حق ہیں ان حقوق کو ادا کر سکیں۔ روزہ رکھنے کے علاوہ مستحب ہے کہ آج پہلا دن آپ پہلی سحری میں اٹھے ہوئے ہوں تو جان جائیں کہ آپ سارے مہینے، پورے مہینے کے روزوں کی آپ اکٹھا نیت کر لیں۔ آج کی اب کی ماہ مبارک رمضان کے روزے کی پہلی سحری ہے، آپ نیت کر لیں کہ پروردگار میں اس مہینے کے سارے روزے رکھوں گا قربتاً الی اللہ، تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہر دن آپ نیت کرنا بھول جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، آپ کے روزے اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے۔ یعنی اگر ہر دن یاد نہیں رہا کہ آپ کو نیت بھی کرنی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے روزے اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی دن تمام روزوں کی نیت کر لی تھی۔ ایک تو یہ بنیادی فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر اس مہینے میں حیات نے ساتھ نہیں دیا اور موت نے اپنی آغوش میں ہمیں بلا لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہوگا خاص کہ تم نے چونکہ سارے مہینے کے روزوں کی نیت کر لی تھی، اس لیے تمہارے نام اعمال میں مکمل تمام روزوں کا ثواب درج کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی عظیم بات ہوگی کہ
اگر ہم اس سے گزریں تو اندازہ ہوگا کہ کس قدر عقل مندی کی بات ہے کہ ہم پہلے ہی دن تمام روزوں کی نیت کر لیں۔ یہ ایک نیت کی بات ہوئی۔ نیت میں بھی ناظرین اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ نیت میں دو باتیں ضرور ہوں۔ ایک کہ یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے روزے رکھنا، ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں گے کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے روزے کی حالت میں۔ دو، صرف اس کی خوشنودی کے لیے، قربتاً الی اللہ، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر ہم لوگوں کی نیتیں ہمارے اپنے کاموں کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہیں۔ ہمارے اعمال کچھ اور ہوتے ہیں، ہماری باتیں اور ہماری نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اگر ہم کچھ ایسا کر لیں کہ واقعاً جب کہیں قربتاً الی اللہ تو ہمارا وہ عمل بھی واقعاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، بیچ میں کوئی اور فائدہ نہ سوچیں، کوئی اور مقصد ہمارے ذہن میں نہ آئے، نہ ہم کسی کو امپریس کرنے کے چکر میں رہیں، نہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا مگر وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے اللہ کو بھی ہم خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اپنی خوشی کیا ہے؟ ہمارا مقام، ہمارے بساط کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اپنی خوشی پر توجہ کریں؟ خوشنودی پروردگار کو مقدم رکھیں۔ یاد رکھیے گا کہ نیت اگر خالص ہوگی نا تو عمل میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل میں اتنا وزن پیدا کر دیتا ہے کہ آسانی کے ساتھ وہ ہمارا عمل ہماری نجات کا ضامن بن سکتا ہے۔ نیت کی بات بہت تفصیلی ہے، ہم مختصر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے دن کے کچھ اعمال بھی ہیں، ان اعمال کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اکثر لوگ سحری کو روزہ رکھنے کے لیے شرط سمجھتے ہیں، لازم و ملزوم سمجھتے ہیں کہ اگر سحری کر سکے تو روزہ رکھیں گے، اگر سحری نہیں کر سکے تو روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ اور سیدھے سیدھے جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آج تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا تو کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ بھائی ہم سو گئے تھے، سحری نہیں کر سکے کسی وجہ سے۔ تو سحری نہ کرنے کا انہوں نے ایک روزہ نہ رکھنے کے لیے بہانہ بنا لیا۔ کیا واقعاً روزہ اور سحری لازم و ملزوم چیزیں ہیں؟ جواب، سارے فقہا، سارے مجتہدین، سارے مراجع ازام یہ فرماتے ہیں کہ ہرگز یہ لازم و ملزوم چیزیں نہیں ہیں۔ مستحب ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور نہ کرے، اور کمزوری اور ضعف سے بچنے کے لیے مستحب ہے کہ سحری کرے، یعنی اذان فجر سے پہلے کچھ کھائے پیے تاکہ وہ کمزور نہ پڑ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے بائی چانس کچھ کھایا پیا نہیں تو آپ سے روزہ جو ہے وہ ساقط ہو گیا، ہرگز نہیں ہے۔ روزہ اپنی جگہ پہ واجب ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، اور اچھی بات ہے کہ آپ سحری بھی کریں۔ نہیں کر سکتے تو روزہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، مگر یہ کہ خدا نخواستہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے آپ واقعاً روزے کے دوران بیمار پڑ جائیں، یا آپ بے ہوش ہو جائیں، یا کمزور اتنے ہو جائیں کہ آپ کی صحت کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ ایسی صورت میں صرف اتنی ہی مقدار میں کھانے پینے کی اجازت ہے جتنی مقدار سے پھر آپ کی صحت کو بحال کیا جا سکتا ہو۔ جی ہاں ناظرین، اس کا خیال رکھیے گا۔ سحری اچھی بات ہے کہ آپ اٹھیں اور ضرور کھائیں پئیں، مگر واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یعنی روزے کا وجوب اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔
سحری کرتے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تب بھی روزہ رکھنا ہر صورت میں واجب ہے۔ آج کے پہلے دن کے لیے جہاں نیتیں آپ نے سارے روزوں کی کر لیں، آپ نے سحری کے لیے بھی کچھ اہتمام کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں ضرور بتائیں۔ ایک مستحب کام ہے کہ سحری سے پہلے یا سحری کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد غسل روز اول ماہ رمضان ضرور بجا لائے۔ مستحب ہے، غسل کرنے کے بڑے فوائد بتائے ہیں، اور کم سے کم فائدہ جو احادیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی غسل کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں بہت سارے درد اور بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے۔ میں نے 2 دن پہلے کے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ کورونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے ابھی تک جاری ہے، اور نہ جانے کب تک اس طرح ہمیں محبوس اور مقید رہنا پڑے گا۔ مگر یہ کب تک ہے کہتے ہیں، اس لیے یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کا ویکسینیشن تیار نہ ہو جائے، اور جب ویکسین بن جائے گا، وہ جو ویکسینیشن لگ جائے گا، تو پھر آپ آزاد ہیں، ہر کسی کے پاس ہر جگہ جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر اندر جو ہے قوت مدافعت آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ویکسینیشن جو ہے وہ آ کر کے آپ کی اس بیماری، اس بیکٹیریا، اس وائرس سے آپ کو بچا لیتا ہے۔ کیوں نہ ہم کچھ معصومین کی باتوں پر بھی دھیان دیں۔ ڈاکٹروں نے کہا، میڈیا لگاتار کووڈ-19 پر مسلسل آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، تو نہ دیکھے ہوئے بھی اس کووڈ-19 پر سب کو یقین ہو گیا ہے۔ کسی نے بھی، حتیٰ ڈاکٹر نے بھی، کووڈ-19 چیز نام کی کوئی دیکھی نہیں ہے۔ یہ اتنا چھوٹا جرثومہ ہے کہ کہیں کسی کو نظر نہیں آتا، ان ننگی آنکھوں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، مگر لوگوں نے کہا ہے، مسلسل ڈاکٹرز کہتے ہیں، اور لگاتار میڈیا میں اس کا تذکرہ ہے، تو یقین آ جاتا ہے، اور یقین ہو گیا ہے، اس لیے لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کچھ ہم یقین اپنے خدا، اپنے رسول اور معصومین کی باتوں پر بھی کریں۔ ابھی اسی غسل کی بات جو میں کر رہا تھا، معصومین نے فرمایا ہے کہ غسل پہلے دن کا کوئی کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ اس نیت سے بھی کر لیں، کیا حرج ہے کہ انسان اپنے آپ کو ویکسینیشن سے مالا مال اور سرشار کرے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس میں قربتاً اللہ کی نیت شرط ہے کہ غسل اول ماہ رمضان کرتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ دیکھیے گا اس کے برکات اور اس کے آثار ہمارے اندر کتنی زیادہ پیدا ہوں گے۔ دوسرا مستحب ہے کہ پہلا دن ہے، کچھ گلاب اپنے ہاتھ میں لے کے، اپنے چلو میں لے کر کے آپ اپنے سر اور چہرے کو ملیں۔ مستحب ہے، مگر پھر آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا اور معصومین کے بتائے ہوئے نورانی مشورے پر عمل کرنا ہوگا، کہ معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے پہلے دن، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تمام ان بیماریوں سے محفوظ رکھے گا کہ جس کا تعلق سینے سے ہے۔ سینہ جس کے اندر دل ہے، جس کے ساتھ ہی انسان کا جگر ہے،
یہ جو لنگز کی بیماری یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا جو ہے وہ سیدھے لنگز کو اٹیک کرتا ہے اور لنگز کو کمزور کر دیتا ہے، سانسیں پھول جاتی ہیں، پھر سانسوں میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، پھر انسان کی سانسیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتی ہیں۔ تو آج کا یہ عمل ہے، اس کو بھی انجام دیں۔ کیا حرج ہے کہ کوئی یقین کر کے اس کام کو بھی انجام دے، کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیماریاں جتنی بھی سینے سے چیسٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ہارٹ اٹیک ہے اور اس طرح کی بہت ساری ہے، نمونیا ہے اور یہی جو کووڈ-19 کی مصیبت ہے، ان سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ہمیں محفوظ رکھے گا۔ مستحب ہے کہ آج کے دن آپ ایک اور بھی کام کریں، اور وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز کسی بھی وقت، ظہر سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر کے وقت تک کسی بھی وقت آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز اول ماہ رمضان پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد جو آپ کی حیثیت کے مطابق صدقہ دے سکتے ہوں ضرور دے دیں۔ پہلا دن ہے ماہ مبارک رمضان کا، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ضیافت میں مزید اللہ کی برکات و نعمات و رحمات سے سرشار ہونا ہے، تو آپ خالی نمازیں پڑھ کے نہ رہ جائیں بلکہ کچھ عطا کریں۔ خاص کر کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بہت سارے جاب اپنی گنوا چکے ہیں، لوگ اپنی بہت ساری پریشانیوں میں، اقتصادی اور معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ آپ جو کر سکتے ہوں وہ ضرور کریں، صدقہ ضرور دے دیا کریں۔ آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، اور پھر آگے طلوع فجر کے بعد کسی بھی وقت یہ دعا ضرور کریں، یہ ضرور دعا پڑھیں۔ یہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اول ماہ کے اعمال کو آپ جا کے دیکھیں تو اس میں یہ دعا موجود ہے، مختصر، بہت ہی بامعنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہمیں آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں آتا، آپ کی توجہ اس دعا کے نورانی معارف کی طرف بھی مبذول فرمائیے۔ اللہم قد حضر شہر رمضان، یہ دعا آج کے نماز کے بعد آپ ضرور پڑھیں کہ پروردگار رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، وقد افترضت علینا صیامہ، اور تو نے اس مہینے میں روزے ہم پر فرض کر دیے ہیں۔ وانزلت فیہ القرآن، قرآن کو بھی پروردگار تو نے اس مہینے میں نازل فرمایا ہے، جو کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی بہترین روشن دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ اللہم اعنا علی صیامہ، پروردگار تو ہماری روزہ رکھنے میں مدد فرما۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ نوجوان روزہ نہیں رکھ سکتے، ہٹے کٹے ہیں، صحت بھی اچھی ہے، تندرست ہیں، مگر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ اس کے مقابل میں ہم دیکھتے ہیں کچھ 80 سال کے بوڑھے ہو گئے ہیں اور ضعف و ناتوانی کا شکار ہو گئے ہیں، مگر وہ روزہ رکھتے اور بڑی ہی لذت اور بڑی ہی ارادت و عقیدت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس توفیق کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی 18 سال کا جوان نہیں رکھ سکتا ہے اور 80 سال کا بوڑھا رکھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات توفیق کی ہے۔ تو اللہ سے آپ توفیق مانگیں، اعنا علی صیامہ وتقبلہ منا، پھر تو پروردگار قبول بھی کر لے، توفیق دے روزہ رکھنے کی، روزہ رکھیں تو قبول بھی فرما۔ وتسلمہ منا، پھر تو ہماری طرف سے
सलामती को ईजाद फरमा। वसल्लिम हो लना फ़ी युस्रि मिनक, और हमें हमारे लिए तो आसानियों के ज़रिए से सलामती फराहम फरमा। व आफ़ियतिन, और इसी तरह आफ़ियत को भी हमारे लिए। आफ़ियत का मतलब है ऐसा माहौल कि जिसमें किसी तरह की टेंशन ना हो। आफ़ियत मुसलसल आपके आराम व आसाइश और सुकून व करार के लिए जो एक ख़ास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता है, आपको अल्लाह आफ़ियत से नवाजता है। तो इस आफ़ियत को आप ज़रूर मांगिए। आफ़ियत दुनिया में भी हमें चाहिए, मरने के वक्त भी चाहिए, मरने से पहले भी चाहिए, मरने के बाद भी चाहिए। आफ़ियत दीन और दुनिया दोनों की चाहिए, और इस दुनिया और उस दुनिया दोनों दुनिया में हमें आफ़ियत की ज़रूरत है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, परवरदिगार तो हर चीज़ पर कुदरत ताम्मा रखता है, किसी तरह की कोई तेरी कुदरत से चीज़ बाहर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मुस्तहब है कि सहीफ़ सज्जादिया से 44वीं दुआ को उठा के आज के दिन पढ़ें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारी बहनें जिनके पास टाइम है, हमारे भाई है जो आजकल लॉकडाउन की वजह से बहरहाल घर में हैं, तो टाइम भी उनके पास बहुत होता है। तो 44वीं दुआ जो सहीफ़ सज्जादिया में मौजूद है, उसको खोलें और आज के दिन पढ़ें। और कुछ और भी दुआएं हैं कि जो मफ़ातिहुल जिनान में मौजूद हैं, उन दुआओं को ज़रूर पढ़ें। ये आज के दिन के लिए आमाल हैं, आज के दिन के लिए हमारे कुछ वज़ाइफ हैं, और इस दिन का हक़ यही है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर दिन के लिए मासूमीन ने एक मुख्तसर दुआ भी मुकर्रर फरमाई है, उस दुआ को भी आज के दिन ज़रूर पढ़ें। रोज़ों में ज़्यादातर कोशिश की जाए कि हम मशक्क़त में अपने आप को ना डालें, कुछ ऐसे काम ज़बरदस्ती सर पे ना ले लें कि जिससे बदन को थकान ज़्यादा महसूस होती हो। उसके बदले में आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में ज़्यादा हाजिर होने को सआदत समझें। ये लम्हात, ये घड़ियाँ, ये वक्त, ये दिन, ये रातें बहुत ज़्यादा गनीमत वाली हैं। शुक्र खुदा करें कि अल्लाह ने एक बार फिर हमें और आपको अपनी इस अज़ीम ज़ियाफ़त में बुलाया है और माह मुबारक रमज़ान में रोज़े रखने की सादत अता फ़रमाई है। वरना आम तौर से लोग तौफ़ीक़ नहीं पाते, कितने ही उनकी ज़िंदगी में माह रमज़ान के दिन आते हैं और गुज़र जाते हैं और वो कुछ हासिल नहीं कर पाते। कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप दोबारा शामिल हो सकते हैं। तो ये तौफ़ीक़ की बात है, आपको अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। ये ना समझिएगा कि चलो इस दफ़ा नहीं तो फिर किसी और मौके पे सही। किसे मालूम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस साल जो हमें ज़्यादा, बल्कि मैं कहता हूँ स्पेशल उसने मौका फ़राहम कर दिया है कि हमारी ज़िंदगानी में, हमारी मादी भागदौड़ वाली दुनिया में हमें मजबूर कर दिया कि अपने घरों में बैठे रहें। और घरों में बैठे रहने के इस माहौल में और इस मौके पर हम इसको मुस्बत लेना चाहिए। मुस्बत यही कि भाई ये तो अल्लाह की तरफ से स्पेशल तौफ़ीक़ है। हम जी भर के अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, अब इबादत का मौसम आ गया है, मौसम इबादत परवरदिगार है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। कुरान का ये
مہینہ ہے، اس کو موسم بہار قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کی آیات سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک موقع ہے، غنیمت ہے، علم اضافے کے لیے کوشش کریں۔ اب تو ماشاءاللہ اگر ایک سینٹر میں، کسی اسلامک سینٹر میں آپ گزشتہ سال ماہ مبارک رمضان میں جاتے تھے، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہاں پر عالم دین ہوتا، جو کچھ وہاں پر علم سیکھنے کا موقع ہوتا، بس اسی سے استفادہ کرتے۔ اب آپ گھر پر ہیں اور آن لائن مسلسل، اور 1-2 نہیں، سینکڑوں علماء سے آپ بہرمند ہو رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ سینکڑوں علماء سے آپ گھر بیٹھے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ہے جو ہمیں ملی ہے، اس کو مثبت لے۔ دیکھیں واقعاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ ایک حسین موقع عنایت فرمایا۔ پھر یہ کہ بچوں کے ساتھ روزہ رکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بچوں کے ساتھ سحری کرنا، بچوں کے ساتھ افطاری کرنا، بچوں کے ساتھ نمازیں پڑھنا۔ میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مسجدیں بند ہوئیں تو کیا ہم اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، بنا کر کے اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں کہ پروردگار حالات کچھ ایسے بن گئے تھے، ہم نے اپنے گھر کو ہی مسجد تیری بنا دی اور تیری عبادت کا ہم نے حق ادا کیا، تب جا کے ہم اپنی آزمائشات میں کامیاب ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس مہینے میں کسی چیز کو بھی منفی نہ لیں۔ کچھ ہیں جو بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چند مشکلات سے اگر شور مچائیں گے یا اس کا تذکرہ کریں گے تو چھٹکارا مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں وہ تو فیل ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی الجھنوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شکر کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جس حالت میں اللہ رکھے اس پر راضی رہنا سیکھیں۔ ماہ مبارک رمضان میں یہی ہے، بہترین تربیت ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ جس حالت میں ہم ہیں اس پہ راضی رہیں۔ یقیناً اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری معنویت، ہماری روحانیت، ہماری آخرت، ہماری دیانت، ہماری آخرت سے دلچسپی ان دنوں میں مزید بڑھ جانی چاہیے۔ فضول وقت کو ضائع نہ کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر جوان وقت کی قیمت سے واقف نہیں ہیں۔ جب محدود زندگی ہے ہماری، اور خالی محدود ہی نہیں ہے بلکہ نامعلوم زندگی ہے، مبہم ہے، پتہ نہیں کب کس کو موت آ جائے، انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود لوگ ایسے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، ان کو بس یہیں پر لمبے عرصے تک کے لیے رہنا ہے۔ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں ہے۔ تو کم سے کم وقت ہے، زیادہ سے زیادہ آخرت میں آپ یہاں سے کما کے سیونگ کریں، آخرت کے لیے سیونگ آپ کریں، زیادہ سے زیادہ کمائیں، نمازوں کو، روزوں کے علاوہ تلاوتوں کو اپنا کر کے، تسبیح کو اپنا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ چند میں بہت ہی اہم مشورے آپ کی خدمت میں بھی دینا چاہوں گا، اور جو ہمارے سینٹرز ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، جتنے بھی بارگاہ ہیں، جتنے اسلامک سینٹر ہیں، کلچرل سینٹرز ہیں،
उन सबको भी एक मशवरा देना चाहूँगा, और आप तवज्जो करेंगे तो यकीनन इसको अप्रिशिएट भी करेंगे और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मशवरा में आम तमाम हमारे इस वक्त देखने और सुनने वाले जितने भी हमारे भाई और हमारी बहनें, उनको ये देने लगा हूँ कि इस माह में साबित करें कि आपके गुज़श्ता हर माह रमज़ान की इबादत से ज़्यादा आपने इस महीने में इबादत की है। साबित करें, अपने आप को साबित करें, अपने परवरदिगार के साथ आप अहद करें कि चूँकि हमें अल्लाह ने घरों में मजबूर कर दिया कि रहें, तो हम मैक्सिमम इबादत करके दिखाएंगे, गुज़श्ता तमाम सालों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये किसी और को बताने के लिए नहीं, मुझे बताने या किसी और को बताने के लिए नहीं, कम अज़ कम अपने और अपने खुदा के दरमियान इस आहद को आप निभाने की कोशिश करें। ये मशवरा मेरा है। देखिएगा कि इसकी बरकतें आपकी दुनिया को कैसे संवारती हैं, इसकी बरकतें किस तरह आपकी नस्लों को आबाद कर देती हैं, किस तरह आपकी आखिरत को संवार देती हैं। ये वो बातें हैं कि जिन बातों पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा मशवरा जो हम हर एक को देना चाहेंगे वो ये कि बेहतरीन मौका है कि आप अपने और अपने रब के दरमियान के मसाइल को हल करें और अपने रब के साथ मामलात को दुरुस्त करें, राबिता फिर से बहाल करें। एक बार फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ आपका राबिता होगा और आप कनेक्ट हो जाएंगे उसकी कुदरत लायज़ाल से, तो फिर आपका बेड़ा पार है। फिर आपको किसी भी और दुनियावी सपोर्ट, सहूलत या हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। यकीन जानिए, ये बेहतरीन मौका है राबिता कायम करने के लिए। अपने रब से राबिता कायम करें। रब से राबिता कायम होगा तो यकीनन उसके अनबिया, खातुन अनबिया और फिर उसकी औलाद आले मोहम्मद से भी आपका प्यार बढ़ जाएगा, आपकी उल्फत और मवद्दत में इजाफ़ा हो जाएगा। अल्लाह से राबिते का मतलब इन हस्तियों से भी मजबूत राबिता है। ये राबिते काम आने वाले हैं, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। तो मजबूत करें अपने रब के साथ राबिते को। परेशानी हो, रब लायज़ाल की खिदमत में, उसकी बारगाह में पहुँच के, घर में बैठ के मुसल्ले पर टाइम ज़्यादा लगाए, उससे बातें करें, राज़ व नियाज़ करें। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ख़ुद उसने कितने प्यार से कहा है, मेरे बंदे मुझे तो पुकार, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, इस्तिजाबत करूँगा, तेरी पुकार को मैं ज़ाया होने नहीं दूँगा। तू मुझे पुकार तो सही, देख मैं किस तरह तेरा ख्याल रखता हूँ। राबिता करने की ज़रूरत है, राबिता मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत ही अहम मौसम आ गया है, माह रमज़ान मुबारक, हसीन मौका, हसीन मौसम, अपने आप को अपने रब के साथ जोड़ने का, कनेक्शन को बरकरार करने का, ये मशवरा है। अब मशवरा मैं उमूमी तौर पर चाहूँगा कि हमारे जितने भी मराकिज़ के लोग हैं, ओहदेदारान, ट्रस्टी हज़रात, मुंतज़मीन, अंजुमनें चलाने वाले, इदारे चलाने वाले, वो ज़रूर इस मशवरे पर तवज्जो दें। लॉकडाउन हो चुका है, अपने सेंटर्स में कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो क्या करें आप? सब छोड़ के बैठ जाएं घर पे? नहीं। अब आप ऐसा करें कि कोई भी डिजिटल बोर्ड अपने सेंटर के बाहर लगवाएं। कंप्यूटर से अच्छे अच्छे अहले बैत अतहार ने नूरानी जो हिकमत आमेज़ जुमले
نورانی جملے عطا فرمائے ہیں ان کو ڈسپلے کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اپنے اپنے سینٹروں سے شروع کریں، باہر ایک ڈیجیٹل اسکرین لگا کے اس پر آپ ضرور تبلیغ کا آغاز کریں، کیونکہ اس وقت دنیا رب کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ دنیا پریشان جب ہوتی ہے تو سمجھنے لگتی ہے کہ کوئی انسین پاور ہے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، کوئی ایسی اندیکھی قدرت ہے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ یہ کام سینٹرز والوں کا ہے کہ اب تک آپ سینٹروں میں بلا کر کے پروگرام کرتے تھے، اب ان دنوں میں آپ اسکرین لگوا کر کے باہر نورانی مثبت خوبصورت اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ کون ہے جو ان مشکلوں سے تمہیں نجات دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو تمہاری ڈوبتی کشتی کو سہارا دے سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کون ہے جو اس وقت بیماریوں میں پریشانیوں میں تمہیں نجات دے سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں پاکستان سے آپ کو کال کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا ایک کوشچن ہے مولانا صاحب، ہمیں رمضان شریف کے اعمال میں ایک 10 نمازیں ہیں جو مغرب اور عشاء کے ٹائم پر ادا کرنی ہوتی ہیں، 2 رکعت کر کے۔ تو کیا ان نمازوں میں ہماری اگر قضائے عمری ہے، فجر کی نمازیں ہیں، ظہر اثر وغیرہ قضا ہیں، تو کیا ہم ان کو نوافل کے طور پر ہی ادا کریں وہ 1000 رکعت، یا ہم اپنی قضاؤں کو پہلے ادا کر لیں اسی ٹائم میں؟ ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کی خدمت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے مولانا، سلامت رہیے۔ شکریہ، سلامت رہیے آپ بھی۔ بہت عمدہ سوال ہے، اور جواب اس کا یہ کہ ترجیح تو یہی ہے کہ ہم اپنی جو قضا نمازیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کریں۔ پریارٹی یہی ہے، ترجیح اسی بات کی طرف ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے اوپر نمازیں واجب قضائے ہیں وہ کوئی مستحب نماز، نافلے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ایک فرق، سسٹر ہماری پاکستان سے اس موقع پر انہوں نے فون کیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر کے میں عرض کر دوں، ایک فرق روزے اور نماز کے درمیان جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز اگر آپ کے اوپر قضا ہے تو بھی آپ کوئی نافلے کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو روکا نہیں گیا ہے۔ مگر روزے اگر آپ پر قضا واجب روزے ہیں تو آپ مستحب روزے نہیں رکھ سکتے۔ اس مستحب روزے کے وقت بھی آپ نیت کر لیں واجب کی قضا کے، تاکہ آپ کو دوہرا ثواب ملے۔ ایک تو واجب کی ادا کرنے کی توفیق ہو گئی، قضا نمازیں آپ کی روزے کم ہو گئے، پلس یہ کہ آپ نے اس مستحب روزے کا جو ثواب ہے اس کو بھی اپنے نصیب میں شامل کر لیا۔ یہ روزے کی بات ہے، مگر نماز میں ایسا نہیں ہے۔ اگر قضا نمازیں ہیں تب بھی آپ نافلے کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر بھی ترجیح ہے، بہتر یہ ہے کہ واجب نمازوں کی قضا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سینٹرز کے باہر اب وقت آ گیا ہے، دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے، دنیا اب سارے اپنے تمام مشغلے آن لائن ہی کر رہی ہے۔ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگوں کو فزیکلی سینٹروں میں بلانا بہت اچھی بات ہے، فی الحال اگر وہ میسر نہیں ہے تو آپ اسکرین پر غیر مسلموں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ کون ہے جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پالنہار ہے سوائے اللہ کی ذات کے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرائے۔ وقت آ گیا ہے، یہ کام کریں، اور یہ بہت عظیم کام ہے۔ آپ شروع کریں، باقی سارے سینٹرز آپ کے دیکھا دیکھی
باہر اسکرین خوبصورت ڈیجیٹل اسکرین لگوا کے تبلیغ کا کام شروع کر دے. یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. امام کے ظہور سے پہلے یہ کام ضرور ہوگا. آپ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اللہ کے بندوں کو اللہ توفیق دے گا کہ امام کے ظہور سے پہلے اللہ کے دین کی باتیں ہر کسی کو معلوم ہو جائیں. وہ اسی طرح ہوگا نا، نان مسلمز کو اللہ کی طرف بلانا، جو دہریے ایتھیسٹ ہیں ان کو اللہ کے اوپر یقین دلانا، ایمان ان کا پھر سے اجاگر کرنا، اور حقیقی پیور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہم سب کا فرض ہے. اگر ہم نے کوتاہی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام وہ رہ جائے گا. نہیں، اللہ کام دوسروں سے لے لے گا، ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، ہم لوزرز میں ہو جائیں گے، نقصان ہمارا ہوگا. کام پھر بھی اللہ کا وہ ہوتا رہے گا اور ضرور ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں وقت آ گیا ہے. ماہ رمضان میں اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو قرآن کے علاوہ باقی جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں. اور امام زمانہ کے ظہور کا بھی جو مہینہ بتایا گیا ہے وہ ماہ رمضان ہی بتایا گیا ہے. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے، کون سسٹر کہاں سے ہیں؟ میں کنیز فاطمہ اٹلانٹا جارجیا سے بات کر رہی ہوں. جی جی ماشاء اللہ، فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور سامعین کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتی تھی. خیر مبارک. اور میں کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے. جی جی بسم اللہ. کہ یہ جو ہمیں موقع آیا ہے آج، جیسے آپ نے کہا کہ ہم گھر پہ رہ کر عبادتیں کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگا یہ آپ کی یہ بات، یہ سوچ کے خدا نے واقعی اسپیشل ٹائم دیا ہے. بے شک بے شک. اب وہ کوئی بھی وجہ ہو، جس نے دیکھا ہے وہ وجہ سے، جو ڈر رہا ہے وہ ڈر کے سمجھے، جو نہیں ڈر رہا ہے وہ بغیر ڈر کے سمجھے کہ یہ 1 to 1 اللہ نے موقع دیا. بے شک. اور ماشاءاللہ امام بارگاہ میں ہم جاتے تھے اور جائیں گے دوبارہ بھی، لیکن وہ وہاں کی جو رونقیں ہیں، میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہی رونقوں کا مقصد تھا خدا کا، یا تو اس بھوک اور پیاس اور عبادت سے خدا ہمیں کچھ اور سکھانا چاہتا تھا؟ بے شک. اور ہم نے اس کو کلچر میں ڈھال کے ہم نے اس کو ایک الگ رنگ دے دیا. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم جاتے تو ہیں 1 گھنٹے کے لیے، لیکن اس میں زیادہ تر تو 15 منٹ کھانے میں، 15 منٹ سب سے ملنے میں، مشکل سے 15 منٹ کی ہی عبادت ہوتی ہے، اور 1 گھنٹہ جانے میں، 1 گھنٹہ آنے میں، تو مطلب کل 4 گھنٹے کی عبادت نہیں ہوتی. اب گھر میں تو گیس کی بھی بچت ہے اور فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں وہ دوست اور احباب اور گروپ بندی بنی ہوئی ہے، ان کے ساتھ وہ ہم عبادت کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ اور وضاحت سے سمجھائے تاکہ لوگوں کے دلوں کو صحیح سمجھ آئے کہ واقعی کیا خدا نے صرف ہمیں وہاں وہ ایک لذتیں لینے کے لیے رمضان تھا کہ اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، جمع ہوں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے اور پھر وہی ایک آؤٹنگ کر کے گھر آ جائیں گے، یا تو پھر یہ کچھ اور مقصد تھا جس سے یہ بھوک اور پیاس ہے اور عبادت ہے؟ پلیز. بہت اچھے بہت اچھے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. سسٹر نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے میں البتہ ضرور یہ بات کہوں گا کہ اسلام نے اجتماعیت کو بڑی اہمیت دی ہے، سوشلائزنگ کو بڑی اہمیت دی ہے. جماعت کی نماز کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ کیوں اکٹھا مومنین کسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ان پر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجتماعی کیفیت کو پسند کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اجتماع، اکٹھا ہونا مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں عبادت کے لیے بہت ہی عظیم ثواب، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مطلوب الہی ہے. مگر ہم آہستہ آہستہ
اجتماعیت کو اپنی انا، اپنی نمائش اور اپنے کسی پاور کو ظاہر کرنے کا ٹول سمجھ لیا. آہستہ آہستہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ یہ تیری مجلس، یہ میری مجلس، میں دیکھو کس طرح کرتا ہوں، وہ دیکھو کس طرح کر رہا ہے، میرا اپنا جو کچھ ہے ڈسپلے کروں جا کے وہاں پر. جیسے ایگزیبیشن نہیں ہوتی ویسے ہم چیزوں کو ڈسپلے کرنے لگ گئے تھے. یعنی اجتماعیت کا جو اتنا عظیم ثواب تھا، ہم نے آہستہ آہستہ اس سے دوری اختیار کر لی اور ہم دیکھا دیکھی اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے اور نام و نمود اور نمائش، ان سب چکروں کو زیادہ زیادہ رونقوں اور تبرکات اور ان سب چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا، جس کی وجہ سے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اب ایک موقع دیا ہے کہ ایک بار پھر تم اپنی اوقات میں آ جاؤ، اپنے آپ کو سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ. سنبھل کر کے پھر جب تم حقیقت کو جان لو تو پھر جب آؤ تو اجتماع میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے، ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے، ایک دوسرے کے ہمکار، ہم رزم، ہمدم بننے کے لیے آؤ، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آؤ. تو اب جو بعد میں سچویشن کچھ کریٹ ہوتی ہے، اگر ہم نے اس آئسولیشن کا فائدہ اٹھایا اور اپنے اللہ کے ساتھ رابطے کو مضبوط کر لیا اور رابطے میں کسی طرح کی کمی نہیں رکھی، تو شاید ایک بار پھر اجتماع کے جو اصلی فلسفے ہیں ان فلسفوں کی طرف ہم متوجہ ہوں. پھر سے ہم جب اکٹھا ہوں تو ایک دوسرے کی عزت بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہو، نہ کہ آپس میں اپنی بڑائی اور نمائش اور نمود کے لیے ہو. یہ بہت اہم نکتہ جس کی طرف ہماری سسٹر نے بھی اشارہ کیا ہے. میں نے اس کو اور تھوڑا سا ایلابریٹ کر کے کہہ دیا کہ اجتماعی جو عبادتیں ہیں اس کا جو ثواب ہے یقیناً انفرادی عبادتوں سے بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اس اجتماع کو اپنی انا، اپنی نمائش، اپنی ریاکاری اور اپنے دکھاوے اور شو آف کا ذریعہ نہ بنا لیں. چونکہ ہو گیا تھا کچھ ایسے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مجلسوں کا بھی کچھ حال ایسا ہو گیا تھا. پڑھنے والے، پڑھانے والے، انتظام کرنے والے، سب کے اندر اللہ کی خوشنودی، معصومین کی خوشنودی آتی ہی نہیں. دماغ میں پہلے سب سے یہ آتی ہے بات کہ کس طرح ہم اپنی مجلس کو کامیاب بنائیں، لوگ کہیں واہ 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 کیا بات ہو گئی. یہ ایک انحراف جس کا اگلے کال کو شامل کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ صاحب. جناب چودھری صاحب فرمائیے، خیریت سے ہیں؟ قبلہ صاحب بس میں نے آپ کو اللہ پر السلام اور آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو بھی صحت و تندرستی سے رکھے اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوں ماہ مبارک رمضان میں صحت و عافیت و تندرستی اور بھرپور بیماریوں سے محفوظ ماہ رمضان کو گزاریں، عبادتوں میں گزاریں، صحت و تندرستی اور عافیت کے ساتھ گزاریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھ سکیں. ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، یعنی پروگرام کا ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے بس آخر میں دو جملے ضرور سنا کر کے آج آپ سے ہم اجازت لیں گے. پہلا جملہ یہ کہ انشاءاللہ المستعان نور سحر نام کے اس پروگرام کو ہم کوشش کریں گے کہ مسلسل ہر سحر کے ٹائم پہ حاضر ہو کر 2 بجے سے 3 بجے تک کم از کم ہم اپنی حاضری دیتے رہیں اور آپ کی خدمت میں رہیں، تاکہ آپ
اپنے سوالات بھی اس وسیلے سے، اس ذریعے سے کر کے علم میں اضافہ کریں اور دوسروں کے بھی علم میں اضافہ کرنے کا سبب بنے۔ دوسرا جملہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو آپ اپنی مکمل اصلاح کا موسم سمجھیں۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان میں نے پتہ کرنا تھا یہ آکسفورڈ میں جو ہے یہ سحری کے اوقات کیا ہوں گے، کیونکہ ہمیں جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے 3:30 تک کا امساک ٹائم جو ہے، تو بلکہ وہ برمنگھم ہمارے نزدیک ہے تو تھوڑا سا گھنٹے فاصلے پہ اس میں 4:30 بجے تک کا ٹائم ہے۔ نہیں وہ 4:30 بجے کا ٹائم وہ بالکل صحیح نہیں ہے جس کسی نے بھی دیا ہے، کیونکہ بہرحال ہمیں زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ جو آپ نے ابھی 3:30 کا جو کہا ہے نا اسی کے آس پاس ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ روزے کی جو مسائل ہیں ان میں احتیاط برتی جائے تاکہ آپ کا روزہ صحیح ہو، اور تھوڑی نماز کے لیے تھوڑا سا ویٹ کر کے نماز پڑھیں تاکہ نماز بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو اور روزہ بھی کہیں لاپرواہی میں خراب نہ ہو جائے۔ تو دونوں صورت میں احتیاط ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ سر، بہت شکریہ سر۔ جی ہاں ناظرین، میرے پاس چونکہ اب ٹائم نہیں رہ گیا، بس یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سحری ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اس مہینے کو خاص کر جب آپ ہیں ریئلائز اپنے آپ کو کرانے کے لیے اپنی، کسی اور کی نہیں، اپنی اصلاح کا اس کو موسم بنا لیں۔ موسم سیلف کرٹیسزم کے لیے، سیلف بلڈنگ کے لیے، سیلف کریکشن کے لیے، یہ نہیں کہ لوگوں کے چکر میں پڑے دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہیں، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو سدھار نہیں۔ اس موسم میں، ماہ مبارک رمضان میں، اپنی اصلاح اور اپنی کریکشن، اپنی ریفارمیشن کے لیے آپ اس کو موسم، خاص موسم سمجھیں، اس کو سیزن سمجھیں، اور اس سیزن کو غنیمت جانیں، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔